إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ عزیز ساتھیو، یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ مالک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر اور بلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو دنیا کا مال و متاع نہیں دیتے۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ رب العزت اگر اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بلائی کا معاملہ چاہتے ہیں تو اس کو اپنے دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ میں بھائیوں کی یہ نوازش سمجھتا ہوں اپنے لیے، میں اس قابل تو نہیں کہ میری گفتگو آپ کے علم کے اندر کوئی اضافہ کر سکے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، علماء کے مجالس کے اندر بیٹھنے والے، میری گفتگو ممکن آپ کے علم کے اندر اضافہ تو نہ کرے، لیکن یہ بات وثوق سے، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی فراہم کرے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان کیے، بے شمار احسانات۔ خالق کائنات کا خود یہ فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں اپنے جسم کے اندر دیکھ لیجئے، ایک ایک عضو کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت کے کتنے احسانات۔ اللہ نے ہمیں مکان دیا، گھر دیا، بیوی بچے دیے، مال و دولت دیے، بے شمار نعمتیں گنتے جائیں تو آدمی تھک جاتا ہے۔ نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی نعمت کا حال کے کائنات نے احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندے میں نے تجھے آنکھ دی، میں نے فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، یہ میرا احسان ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ مومنو ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے اپنا محبوب نبی تمہیں عطا کیا۔ ایسا نبی
اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بعثت سے پہلے جزیرۃ العرب کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں کہ انسانیت، یہ انسان، یہ لوگ کس قدر جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کس قدر گمراہی کی دنوں رات ان کے جو بسر ہو رہے تھے، کس قدر گمراہی کے اندر بسر ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہالت کی گھڑی کے اندر ان کے اوپر یہ احسان کیا، ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے محبوب نبی کو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ واللہ بعض اوقات تو یہ میڈیا کی باتیں سن کے یا یہ جو گستاخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر باتیں کرنے والے، ان کی باتیں سن کے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ او بے شرمو، دیکھو تو صحیح، پہلے نبی کی بعثت سے پہلے یہ جو عورتیں اٹھ کے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، تیری حالت نبی کی بعثت سے پہلے کیا تھی؟ منڈیوں کے اندر تجھے بیچا جاتا تھا، تیری بھیڑ بکریوں کی طرح بولی لگتی تھی، تجھے لوگ، تیرا باپ خود پکڑ کے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو مبعوث کر کے تیری عظمت کو، تیری توقیر کو، تیری عزت کو بڑھایا۔ دیکھو نا، میں اتنی لمبی کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، آج یہ میڈیا کے اوپر شور، یہ فلاں ملک کی فلاں عورت، یہ فلاں ملک کا فلاں بندہ، یہ فلاں ملک کا فلاں، یہ کس کی شان کے اندر باتیں کرتے ہیں؟ کس کی شان کے اندر باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں رب کائنات خود کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے نبی کی شان کو میں نے بلند کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ بلند کرنے والا ہو، خالق کائنات کی حکمت کے اوپر قربان جاؤں، اگر یہ ورفعنا نا کی ضمیر اللہ رب العزت کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ساری ضمیریں اپنی طرف لیں، اگر یہ ضمیریں مسلمانوں کی طرف ہوتی تو یہ تو بیچارے خود اپنے گھروں کے اندر بیٹھے مر جاتے۔ اللہ نے آپ کو ایسا محبوب نبی عطا کیا، قسم باللہ ایسا محبوب نبی عطا کیا کہ جس کی شان بیان کرنے کے لیے، اور جس کی شان کو میرے رب نے خود بلند کیا، اور ہمیں اپنے نبی کی شان کا دفاع کرنے کے لیے الفاظ نہیں آتے۔ ہم اپنے نبی کی شان سے، اس کی سیرت سے بے بہرا۔ کوئی بندہ ہمارے سامنے اٹھ کے بات کرنی شروع کر دے کہ تمہارے نبی کے اندر یہ باتیں، ہمارے اندر اتنی قوت یا اتنے الفاظ موجود ہیں کہ اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے نبی کا دفاع کر سکے؟ لڑنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ موجود ہیں دفاع کے لیے کہ ہم کسی بندے کا منہ بند کر سکیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ان کے بارے میں بات کی نا انہوں نے کہ اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہی بات ہے نا، اسی بات کو لے کے انہوں نے بڑا کیا نام ہے شور مچایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی تو بات ہے ہم دین کی محفلوں سے دور اور دین کی تعلیم سے دور، اس لیے ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں اور ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میرے باپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنی کائنات کے اندر بندے ہیں، جتنے بندے کائنات کے اندر موجود، بعد الانبیاء اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ اما عائشہ کا باپ، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. بچیوں کے ساتھ کہتی ہیں میں کھیل رہی تھی، اور کہتی ہیں جب میں نے نکاح کا لفظ سنا تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر حیا کی چادر ڈال دی گئی. وہ میرے اندر جو عورتوں کی جو نسوانی تقاضے ہوتے ہیں ان چیزوں کا مجھے علم نہیں تھا، میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن جب میں نے نکاح کا لفظ سنا، اللہ کی قسم یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات جس کی برات کے اندر، جس کی صداقت کے لیے اللہ رب العزت نے 18 آیتیں نازل کی قرآن پاک کے اندر، جو رہتی دنیا تک یہ قرآن پاک جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہ. کہتی ہیں اللہ رب العزت نے میرے اوپر حیا کی وہ چادر ڈال دی، حیا مجھے آنے لگا. شرم عورتیں محسوس کرتی ہیں جو جب بالغ ہوتے ہیں تو حیا ان کی پردہ داری اس طرح کا، میرے اوپر حیا کی وہ اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر حیا کا القاء کر دیا. اور یہ باتیں تو قرآن و حدیث کی، انبیاء کی، ان کو تو انہوں نے ماننا نہیں، کیونکہ یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں. آپ ان کو عقلی دلائل بھی دیں. آپ بتائیں ذرا، اگر چھوٹی عمر کی کسی 10-12 سال کی، 9 سال کی، 15-16 سال کی لڑکی کا نکاح 50 سال کے بڑی عمر کے ساتھ آدمی کے ساتھ کر دیا جائے تو ان کی زندگی کے اندر خلل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کی جو بیوی، اس بڑے خاوند کی، بڑی عمر والے خاوند کی بیوی چھوٹی جو ہوتی ہے وہ خوش رہتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ؟ اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو کتنا اہم سمجھتی تھی. ایک دن بھی کوئی ایسا بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے نفرت کا اظہار کیا ہو کہ یہ بڑی عمر والے آدمی کے ساتھ میری شادی کر دی گئی؟ اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود، اما کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے میرے بستر سے چلے گئے. مجھے جو عورتوں کو خیال ہوتا ہے اسی طرح کا خیال کہ شاید یہ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں. کہتی ہیں کہ میں ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے پیچھے چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کے اندر موجود تھے، اور وہاں کے مدفون کے لیے اللہ رب العزت کے نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. یعنی اما عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سے اٹھ کر جانا تکلیف دے گزرا کہ یہ مجھ سے دور کیسے ہو چلے گئے، کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. اور چھوٹی عمر کی، آپ دیکھو اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھو، کسی چھوٹی عورت کا بڑے عمر والے آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے تو کس طرح ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی. یہ اللہ رب العزت کی حکمت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں، اللہ اکبر، یہ دوسری بیویاں ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیچھے ملتی جلتی، ان کی عمر، ان کی موت کا وقت، صحابہ کی ساتھ ساتھ چلے جانا دنیا سے. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں. ابھی مجھے عدد صحیح معلوم نہیں ہے، تقریباً 50 سال بعد میں دنیا سے گئی. تو یہ 50 سال اللہ رب العزت کی حکمت، جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بعد سب سے بڑی مبلغہ مسلمانوں کو عطا کی. اس کی شان کے اندر اٹھ کے بیٹھ کے، جن کو میں کہتا ہوں سنجا کرنے کا نہیں پتا وہ اٹھ کے باتیں کرتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جانور ہے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. چوہوں بلیوں کی پوجا کرنے والے وہ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں،
اور ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہوتے کہ اپنے کیا نام ہے سلف کا، ہم اپنے سلف کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کر سکیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو امت کو معافی کا حق ہے، معافی دے سکتی ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہوں تو وہ کسی کو معاف کر دیں تو یہ ان کا اپنا حق ہے۔ نبی کے جانے کے بعد امت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے نبی کی گستاخ کو معاف کرے۔ اور کہنے لگا، سوالی کہنے لگا کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ کہا کہ اس کا بدلہ لے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس صادق المصدوق کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جس کی زبان کی تصدیق میرا رب خود دیتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میرا نبی اپنی زبان سے کوئی لفظ کہتا نہیں جب تک ہم اس کے اوپر وحی نازل نہیں کر دیتے۔ نبی نے اگر اپنی شان کا دفاع کیا تو یہ بھی اللہ رب العزت نے کہا، من سب نبیا فاقتلوہ، کہا کہ اس کا بدلہ لے۔ اگر بدلہ نہیں لے تو چاہے ساری امت مر جائے، اس کو معاف نہیں کر سکتی گستاخ کو۔ آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ یہ درس و دروس سنتے رہتے ہیں، جس دن فتح مکہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، 10,000 کا ساتھ میں لشکر تھا۔ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کے ساتھ نہیں لڑنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے ساتھ نہیں لڑنا، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کے ساتھ نہیں لڑنا، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اس کے ساتھ نہیں لڑنا۔ 3 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دیوار کے ساتھ چمڑ کے بھی تم سے معافی مانگنے، پھر کبھی ان کو مار دینا، قتل کر دینا، فقتلوہ، ان کو مار دینا، ان کو نہیں بخشنا۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ کیا ہیں؟ گستاخ ہیں۔ ہم بات سمجھتے نہیں۔ ہماری ماں کو کوئی گالی دے دے، ہماری ماں کے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات کر دے، میں تیری ماں کو جانتا ہوں، خالی اتنا کہہ دے، تو یہ دماغ کدھر تک جائے گا کہ میری ماں کی کیا بات جانتا ہے؟ یہ اس نے مجھے بڑے مجمع کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں تیری ماں کو جانتا ہوں، جائے گا دماغ گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟ واللہ یہ وہ نبی ہے اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اللہ کی قسم میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں جی میں شان بیان کر سکوں، یہ وہ نبی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اما عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ 2 مقام ایسے آئیں گے جہاں ہر کوئی کسی کو، اب سب کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اس وقت بھی تیرا نبی تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کی قسم اس وقت بھی تیرا نبی تجھے یاد رکھے گا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پل صراط کے اوپر سے لوگ گزریں گے، پل صراط کے اوپر سے لوگ گزریں گے، پل صراط کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا کس قدر وہ خوفناک منظر ہوگا، تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، رب سلم رب سلم رب سلم۔ اور کیا سمجھے کو جو نمازیں پڑھنے والا، جو سارے معاملات صحیح کرنے والا، جس کی شفاعش ہوگی، جو جس کا میزان بھاری ہو گیا، اس کے لیے کہیں گے؟ نہیں، اس کے لیے کہیں گے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا گناہگار بندہ ہے، اس کے لیے کہیں گے یا اللہ میری امت کے یہ گناہگار بندے ان کو پار لگا دے، یا اللہ یہ میری امت کے گناہگار بندے ان کو پار لگا دے۔ اس نبی کے بارے میں گستاخیاں کرتے اور ہم خاموش رہتے، ہمارے جسموں کے اندر جوں تک نہیں دی تھی، پھر بھی ان کے ساتھ اپنے معاملات یہ وہ آگے پیچھے لڑائی جھگڑا کرنا، تو یہ تو حکومتوں کا کام ہے جو بڑے لوگ،
لیکن ہمارے دل کے اندر ان کے لیے نفرت تو پیدا ہونی چاہیے نا، ان کے کلچر سے نفرت پیدا ہونی چاہیے، ان کی تہذیب و تمدن سے نفرت پیدا ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج بھی ان کے گانے چلتے ہیں، آج بھی ان کی فلمیں چلتی ہیں، آج بھی ان کے کلچر کی باتیں ہوتی ہیں، آج بھی ان کے جو رہن سہن کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کتنے بہترین لوگ۔ کبھی بات کریں نا، لوگوں کا مجمع بیٹھا ہو تو کہتے ہیں یار ان سعودی عرب والوں کے سے تو وہ دوسرے لوگوں کے، دوسرے ممالک کے رولز اچھے ہیں، وہ لوگوں کے بڑی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو بڑی فضیلتیں، ان کو بڑی یہ میں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، وہ اچھے ہیں ان سے، ان کے نظام اچھے ہیں، ان کے یہ اچھا ہے، ان کا وہ اچھا ہے، ان کا یہ اچھا ہے۔ ان کی ساری اچھی باتیں واللہ ایک سائیڈ میں رکھ دی جائیں نا، ساری اچھی باتیں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، اور یہ ان کا صرف کہنا لا الہ الا اللہ، ان کا یہ صرف ایک کلمہ ان کی ساری باتوں کے اوپر بھاری ہے۔ کس ملک کے اندر یا کس کلچر کے اندر، کس سوسائٹی کے اندر بندے خراب نہیں ہوتے؟ مجموعی طور پر کتنے کتنے سال ہو گئے آپ کو، اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں سے رزق عطا کیا، یہاں سے کتنی آپ نے برکتیں سمیٹی، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت آپ کو نصیب کروائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرا نبی کوئی عام نبی نہیں ہے۔ آپ نے انبیاء کے بارے میں پڑھا سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا یا اپنی آزمائش کے اندر پورے اترے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، شان کے اندر بڑی آیتیں موجود ہیں، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام یہ پوری دنیا کے نبی نہیں تھے، پورے کرہ ارض کے نبی نہیں تھے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی وقت، اسی زمانہ میں۔ اگر آپ کو وہ بات یاد ہو جو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے اللہ رب العزت نے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجے، وہی فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ جب ڈرائنگ روم میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہوا بچڑا پیش کیا کھانے کے لیے، تو یہ فرشتے تو کھاتے نہیں، وہ انسانی شکل کے اندر تھے، تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے خوف کے اندر آئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، کون لوگ ہیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم آگے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، بڑے حلیم، اللہ رب العزت سے باتیں کرنے لگے کہ یا اللہ کے ابراہیم کی بستی کو تباہ نہ کر، وہاں میرا بھائی لوط ہے، لوط کی بستی کو تباہ نہ کر علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب میں اپنا فیصلہ کر لیتا ہوں تو فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا، آپ چھوڑ دیں اس بات کو۔ بات کرنے کا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں دنیا کے اوپر نبی موجود ہیں، جن کی پشت سے، جن کی نسل سے سارے نبیوں کا سلسلہ چلا، جد امجد انبیاء کے۔ وہ جب قوم کو مخاطب کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، جتنا خطہ میرے پاس ہے، جس خطے کا میں نبی ہوں، تو تمہارا یہ نبی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان سے کہلوایا، فرمایا کل، کہہ دے، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے لوگوں کی طرف اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ ہندو کا رسول، ہندو کا نبی،
ان کی طرف بھی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نبوت کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کو واللہ قدر ہی نہیں ہوئی، ما قدر اللہ حق قدرے، یہ میرا تو وہ نبی ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، اس کا چہرہ اگر آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت چہرے کو دیکھتے۔ اللہ رب العزت کی کسی کی طرف دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اور اس اٹھے ہوئے چہرے کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال تک دعا کی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ مورخین نے لکھا کہ 80 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ کتنے سال بعد؟ 80 سال بعد۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، ہم یقیناً ہم دیکھتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، جس طرف تیرا منہ کرتا ہے، دل کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ۔ اللہ اکبر، کتنے واللہ سارا قرآن تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ اور اس چہرے کے بارے، جس چہرے کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں چہرے کو، اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ، مسجد حرام کی طرف دل کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ادھر کا اللہ رب العزت، اللہ کے نبی کا دل کرے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اللہ رب العزت قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس چہرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم مسلمان جوں کہ توں، اور پھر بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو اس ملک کے پیپر مل جائیں۔ واللہ العظیم اس ملک کے پیپر مل گئے تو اتنا خوشی، مبارکباد، اپنی فیملیوں کے اندر مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ میرے بیٹے کو آج فلاں ملک کے، میں ملکوں کے نام نہیں لیتا، کیا ضرورت ہے مجھے، کہ فلاں ملک کے مجھے پیپر مل گئے، میرے بیٹے کی زندگی بن گئی، میرے بیٹے کی اولاد کی زندگی بن گئی۔ کتنا جی لوگ دنیا کے اندر جس کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہو کہ مر جائیں گے بھوک سے؟ کتنے سال جی لوگے؟ قارون، جس کے پاس چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت ہوا کرتی تھی خزانے کی، اس کا ہے نام و نشان دنیا کے اندر؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں عموماً، اگر آپ کو پورا ملک چھوڑو، یہ بریدے کی جتنی بھی خزانے ہیں، بریدے کے اندر جتنا مال و دولت ہے، یہ آپ کے نام کر دیے جائے، یہ بریدے پورے کے آپ مالک ہیں، قسیم کے، اربوں خربوں کتنے اس کے اندر ریال موجود ہیں، یہ آپ کے ہیں، کتنے سال آپ مستفید ہوں گے ان سے؟ کتنے سال مستفید ہو جائیں گے؟ 40 سال گزر گئے، اگر مجھے تو نہیں پتا نا کل کسی نے مر جانا ہے، آج مر جانا ہے، لیکن کوسٹ اندازے کے مطابق 30 سال اور فائدہ اٹھا لیں گے، 40 سال فائدہ اٹھا لیں گے، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت محشر کے میدان کے اندر جب لوگ کھڑے ہوں گے نا، اللہ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کیا کہیں گے سارے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، یا اللہ ہم دنیا کے اوپر زیادہ نہیں ٹھہرے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اگر ہماری بات پر یقین نہیں ہے نا
تو فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، جو ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے تھے نا جو ہمارا صاحب، ان سے پوچھ لے، فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، ان سے پوچھ لے، ہم دنیا کے اندر زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو اللہ کیا کہیں؟ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واقعی تم دنیا کے اندر بہت تھوڑا ٹھہرے ہو، کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کو جان لیتے، کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو جان لیتے۔ او بھائیو، نبی کی شان کا دفاع کرنا، نبی کی باتوں کا دفاع کرنا، نبی کی سنتوں کا احترام کرنا، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن ہم واللہ ان باتوں سے کوسوں دور ہیں۔ کسی نے داڑھی لمبی رکھ لی نا تو مسلمان بھائی اس کا ساتھ میں کھڑا اس کا مذاق اڑائے گا۔ مسلمان دوسرے سے چھوڑو نا، غیر مسلم کو چھوڑو، یہ مسلمان اس کا اپنا ساتھی روم میٹ والا اس کا مذاق اڑائے گا، یہ کیا تو نے سکھوں کی طرح کہتے ہیں داڑھی رکھ لی۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی، قسم باللہ یہ سنی ہے بات کہ سکھوں کی طرح داڑھی رکھ لی، اور اس کو نہیں پتا کہ اب اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ سکھوں کی طرح داڑھی رکھ لی ہے، اس کو میں کیسے اپنی زبان سے کم از کم قائل کر سکوں کہ یہ سکھوں کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، کس طرح اس کو قائل کر سکوں؟ نہیں تعلیم میرے پاس، تعلیم کہاں سے آئے گی؟ صبح اٹھے تو یہ فکر، شام کو سوتے ہوئے یہ فکر، یہ تو کہاں سے تعلیم آئے گی؟ بار بار ممکن ہے میں نے یہ مطلب اپنے درسوں کے اندر، ابھی تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا درس نہیں کیا، کچھ چہرے نئے بھی نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کچھ کام لے لے۔ قیامت کے دن نا میدان لگے گا، مستدرک حکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، نیکیوں کا برائیوں کا میدان لگے گا۔ جب میدان لگے گا نا تو اس صاحب بہادر کے دونوں پلڑے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نیکی والا بھی اور بدی والا بھی۔ اگر بدی والا جھکے تھوڑا تو یہ جہنم کے اندر جائے، نیکی والا جھکے تو یہ جنت کے اندر جائے، دونوں پلڑے اس کے برابر ہو جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت بڑا واللہ قدردان ہے، تو دل سے ایک نیکی بھی کرتا ہے نا، ایک نیکی بھی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک نیکی بھی کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی ایک نیکی کو درجہ قبولیت عطا کرتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رستہ کے اندر جا رہے ہو نا، رستہ کے اندر جا رہے، تکلیف دے کوئی چیز کو تکلیف ہو، وہ اٹھا کے سائیڈ میں اس لیے کر دیتے ہیں کہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، تو یہ صرف ایک نیکی ہے، 10 20 50 نہیں، صرف کتنی وہ تکلیف دے چیز کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دینا، صرف ایک نیکی ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک نیکی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر یہ ایک نیکی تیری قبول ہوگی، اخلاص کے ساتھ تو نے کی اللہ کی رضا کے لیے، صرف تیری یہ نیکی قبول ہوگی تو یہ نیکی تجھے جہنم کے اندر نہیں رہنے دے گی، جنت کے اندر پہنچا کے چھوڑے گی، قسم باللہ۔ یہ تیری صرف ایک نیکی اگر اللہ نے قبول کر لی تو۔ لیکن نیکی کے قبول ہونے کی پتہ ہے نا آپ کو شرطیں ہیں، ہر بندے سے اللہ قبول نہیں کرتا، انما یتقبل اللہ من المتقین، لمبی پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی، یہ بات کروں گا تو جب میزان لگے گا نا اس کا تو دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ قدردان ہیں کہ اس بندے نے محنت تو کی ہے، تھوڑا کمزور پڑ گیا، تو کہیں گے کہ جا میدان کے اندر تیری ماں موجود ہے، تیرا باپ موجود ہے، تیرے بھائی عزیز و اقارب دیگر کتنے لوگ، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، کسی سے صرف ایک نیکی لے لے۔ اور ایک نیکی میں نے آپ کو بتایا کہ پتھر اٹھا کے سائیڈ میں کرنا ایک نیکی ہے۔ الف لام میم کہیں تو 30 نیکیاں ہیں۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ 30 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں ہیں، ایک نیکی نہیں۔ بھولے ہوئے ہیں ہم قسم باللہ۔ تو یہ جائے گا نیکی لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اس بات کا بھی نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ
وصاحبتہ وأخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن اس کی ماں اس سے بھاگے گی، اس کا باپ اس سے بھاگے گا، اس کی بیوی اس سے بھاگے گی، اس کا بھائی سے بھاگے گا، جن کے لیے یہ ساری زندگی محنت کرتا رہا، ساری زندگی جن کے لیے محنت کرتا رہا، جن کے لیے اس نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے اندر لگا رہا، یہ اس دن اس سے بھاگیں گے۔ کتنی نیکیاں کتنی دینی ہیں؟ کتنی نیکیاں دینی ہیں؟ ایک نیکی دینی ہے۔ الف لام میم، کتنے سیکنڈ لگے مجھے کہنے میں؟ 1-2 سیکنڈ، تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30۔ یہ 2 سیکنڈ تجھے نہیں دے سکیں گے اپنی زندگی کے، 1 سیکنڈ تجھے اپنی زندگی کا نہیں دے سکیں گے محشر کے میدان میں، جن کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اور جن کی باتیں سننے سے ڈرتا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ چلتا پھرتا بندہ جائے گا کسی کے پاس تو وہاں سے وہ بندہ اس کو نیکی عطا کر دے گا، اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کرے گا نا کہ ایک نیکی کی وجہ سے میرا کام رکا ہوا جنت کے اندر نہیں جا سکتا، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، اس نیکی سے تو میں جنت کے اندر جا نہیں سکتا، تو تیرا کام ایک نیکی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، یہ لے پکڑ تو نیکی، تو جنت کے اندر چلا جا۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ دوڑا دوڑا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے معاملے کو جانتے ہیں، لیکن بندوں کو باور کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، پتہ ہے یہ کس آیت کے اندر آیا ہے؟ ان اللہ شاکر علیم، جب اما ہاجرہ کا جو واقعہ ہے نا، وہ صفا مروہ کی آیتیں جو ہیں، وہاں اما عائشہ جو بھاگی نا، دوڑی ہیں، اما ہاجرہ دوڑی ہیں جہاں تھے وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سعی کو قبول کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ شاکر علیم، جو بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کس نے تجھے نیکی دی، اس کو بلا کے لیا۔ یہ دونوں بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نیکی دینے والے سے پوچھے گا تو نے اس کو کیوں نیکی دی؟ آج تو کسی کو کوئی نیکی نہیں دے رہا، تو نے اس کو کیوں نیکی دی؟ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس صرف ایک نیکی تھی۔ اس طرح نے اس نے اپنا مدعا بیان کیا اور مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے میرے بندے کے اوپر ترس کھایا، میرے بندے کے اوپر رحم کیا، مجھے ارحم الراحمین کہتے ہیں، جا تو بھی اس کے ساتھ جنت کے اندر چلا جائے۔ دونوں بندے جنت کے اندر چلے جائے۔ ایک نیکی تو اپنے نبی کی شان کا دفاع کرنے کے لیے پتہ ہے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ واللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرشتوں تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے، یہ بندہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا میں اس کو اس کا اجر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی کی شان، اس کو بیان کرنا، ان کی سیرت کے اوپر چلنا یا ان کا دفاع کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود احسان بن ثابت کو کہتے تھے اٹھ ان کی باتوں کا جواب دے شیروں کے اندر، اور اللہ رب العزت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرتے تھے، بھیجتے تھے کہ جا حسان کی مدد کر۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کی سنت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کے طور طریقے اپنانے چاہیے، نہ کہ ہمیں لوگوں کی باتوں کے ڈر کی وجہ سے ہم دین سے پیچھے ہٹ جائیں کہ میں لمبی داڑھی رکھ لوں گا یا نمازی بن جاؤں گا یا شلوار ٹہنوں سے اوپر کر لوں گا یا دیگر جو بھی دین کے کام ہیں وہ کرنے سے لوگ مجھے باتیں کریں گے، دقیانوز کہیں گے، مولوی ملوٹا کہیں گے، اس وجہ سے یہ میں باتیں چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی بات آ گئی، ایک بات کر کے پھر دوسری بات کرتا ہوں، صرف چھوٹی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی انبیاء اس جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ بار بار آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ممکن ہے سارے لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
پھر آدم علیہ السلام منع کریں گے، تفصیل کے ساتھ نہیں بات کروں گا، مختصر تھوڑا ٹچ کر کے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء انکار کر دیں گے اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنے سے. اور اس میدان کے اندر لوگ جمع ہوں گے جہاں سورج سوا نیزے کے اوپر آگ برسا رہا ہوگا، زمین نیچے سے تپ رہی ہوگی. لوگوں کی حالت، سارے لوگ اللہ رب العزت کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، اور سارے لوگ دیکھے جا سکیں گے. اتنے لمبا بڑا میدان، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل برابر زمین. سارے انبیاء انکار کریں گے کہ اللہ رب العزت آج اتنے غصے کے اندر ہیں، اس سے پہلے اتنے غصے کے اندر کبھی نہیں تھے اور نہ کبھی ہوں گے دوبارہ. ہم اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ ایسا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. سارے لوگ جمع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے، آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے. اور واللہ جب جہنم کو محشر کے میدان کے اندر لایا جائے گا نا، ایک سانس آ کے لے گی محشر کے میدان کے اندر. وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس دن دیکھے گا تو کہ ساری امتیں، سارے لوگ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑیں گے. بما انبیاء. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال تجھ سے نہیں کرتا، مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس جب آئیں گے نا لوگ تو میں چل پڑوں گا ان کے ساتھ. اور میں نے پڑھا، اللہ کے نبی کہتا ہے کہ میں چلتے چلتے جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور آگے سے مجھے سوال کہ جائے کون ہے، تو میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے لیے بعد میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیں گے. میرے سینے میں وہ اپنی حمد و ثنا کے لفظ القاء کریں گے جو آج مجھے پتہ نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے ارفع راسک، سر توتا، اشفع تشفع، وَقُلْ يَسْمَعُ لِقَوْلِكَ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سار اٹھائیں، مانگیے جو مانگتے ہیں آپ کو عطا کر دیا جائے گا. شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جو بی بی مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء کیا. بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دنیا کے اندر باتیں کرنے والے. سارے یہ کتنے فضائل کے حامل لوگ، یہ انبیاء سارے واللہ اس وقت محشر کے میدان کے اندر کانپ رہے ہوں گے، کہیں گے رب نفسی رب نفسی. تیرا نبی جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو سب سے پہلے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لفظ آئیں گے رب امتی رب امتی رب امتی. اس نبی کی طریقے اپنانے کے لیے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، جو ہر مشکل گھڑی کے اندر واللہ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور طور طریقے اپنانے کی توفیق انہیں ملتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے، خالی دعاؤں سے نہیں کام کرتے. مولوی صاحب دعا کر دیجئے میرا بیٹا صبح مسجد میں نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، تو کچھ تویز وغیرہ کچھ دعا کریں نا، میرا بیٹا جائے مسجد میں پڑھنے کے لیے. اسی طرح نا ہماری روٹین، تو آنکھیں دبا کے منہ بھی ٹیڑھا میڑھا، مولوی صاحب کچھ دعا کیجئے نا جائے میرا بیٹا مسجد میں پڑھنے کے لیے. مولوی سے دعا کرواتا ہے، سکول جاتا نہیں پڑھنے کے لیے، صبح انگلش میڈیم تو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، خود اس کو دوائی دیتا ہے نا دوائی، کیوں نہیں گیا پڑھنے کے لیے؟ اور ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے خیال کے اندر واللہ دین کی قدر ہی نہیں.
اگر قدر ہونا تو ہم یہ دین اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو، اب یہ جو ہیں عشرہ ذی الحجہ کے دن شروع ہو چکے، یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بڑی ان کی فضیلت معلوم ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل غفر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ دنیا میں سب سے بہترین 10 دن ہیں۔ اور سوال کرنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر بندہ جہاد میں جاتا ہے عبادت چھوڑ کے، مثال کے طور پہ یہ جو گھر میں بیٹھا عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا اور اس طرح کے دیگر عبادات چھوڑ کے بندہ اگر جہاد میں جاتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر بندہ جہاد میں بھی ہے نا، جہاد میں اس دوسرے دنوں میں جہاد کیا اور اس 10 دنوں میں اس نے عبادت کی، تو وہ جہاد کی کرنے کی فضیلت زیادہ ہوگی یا اس 10 دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت زیادہ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اللہ رب العزت کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سوائے اس آدمی کے إِلَّا رَجُلٌ غَفَرَ افر وجہہ فی التراب، کہ ایسا بندہ کہ جو اللہ کے رستے کے اندر نکلا اور اس کا چہرہ مٹی کے اندر مل گیا، یعنی وہ اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو گیا، ایسے بندے کی فضیلت ان 10 دنوں سے زیادہ ہے۔ اگر 10 دن میں یہ عبادت بندہ کرے گا تو ان 10 دنوں سے عبادت سے زیادہ فضیلت والا وہ بندہ ہے جو بندہ جہاد کے اندر نکلا اور شہید ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ثم لم یرجع من ذلک شیء، فرمایا کہ ایسا بندہ جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے رستے کے اندر نکلا اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں آئی، یعنی وہ اس کا مال بھی اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، اس کی جان کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، تو ایسا بندہ فضیلت والا ہے ان لوگوں سے جو یہ 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ بات کرنے کا مقصد کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اندر بڑا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس 10 دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑے عبادت کے کام جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حج ہے ان 10 دنوں کے اندر، اور قربانی کا دن ہے، اور یوم عرفہ کے دن اگر جو بندہ روزہ رکھتا ہے حج والے دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و بعدہ، کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ والے دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کر کے یہ میدان عرفہ کے اندر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے دن کے اندر جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفہ کے دن اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتا یعنی آ جاتا ہے۔ اور یوم نہر جس دن قربانی کی جاتی ہے، تو اس دن بھی یہ اللہ رب العزت کو خون بہانا بڑا پسند ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ ضرور قربانی کرے۔
بعض علماء کے نزدیک یہ قربانی واجب تک پہنچ جاتی ہے، اور ویسے جو حدیثیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ کے جو اقوال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جس کے پاس، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال موجود ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اور جس کے پاس نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اس کا اس چیز کا مکلف نہیں ہے نا۔ اور قربانی کر کے گوشت سارا اپنے فریجوں کے اندر فریز نہیں کر لینا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور ان میں سے مفلس لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ یہ قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی بھی کیجئے، اور یہ یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیے، اور دیگر جو کام ہیں صدقہ خیرات کرنے کے، یہ 10 دنوں کے اندر نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں ان 10 دنوں کے اندر بڑی فضیلت والے کام ہیں یہ پڑھنے۔ اور کیا نام ہے، تکبیرات کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد، یہ اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ کو ذکر اذکار آتے ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے اپنی ڈیوٹی کے اوقات کے اندر بھی کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ خیر واقعی جزا یہ کہ ہمارے محترم بھائی عبدالرزاق حفظہ اللہ تعالیٰ جو آپ احباب کے سامنے حالات حاضرہ کی مناسبت سے شان رسول، عظمت رسول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ اس کے فضائل اور اس میں کرنے والے کام آپ احباب کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ شیخ ہماری دعوت پر تشریف لائے تو آپ کا بھی آنا اور یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھیوں کے کھانے کا اہتمام کیا گیا، کوئی بھی ساتھی بغیر کھانے کا نہ جائے۔ باقی اہم اعلان یہ ہے کہ آج کا جو درس تھا یہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات اور چھٹیوں سے پہلے کا آخری درس تھا۔ اسبوعی جو دروس ہمارے سوموار، منگل، بدھ اور یہ جمعے کا درس، یہ آخری دروس سے اس ہفتے کے۔ اب انشاءاللہ چونکہ مکتب کی جو آفیشیل چھٹی ہو چکی ہے، مکتب ویسے کھلا رہے گا لیکن صرف چند شعبہ جات ہوں گے، بقیہ آفس بند رہے گا۔ تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد جب دوبارہ مکتب کھلے گا تو ساتھیوں کو ہم جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے اور گروپ کے اطلاع کے ذریعے ہم ساتھیوں کو انفارم کر دیں گے کہ دوبارہ کب ہمارے دروس کا سلسلہ کھل رہا ہے۔ مکتب ویسے 17 جولائی 18 ذی الحجہ کو کھلے گا، لیکن دروس کا سلسلہ ممکن ہے کہ اس کے ایک ہفتے کے بعد ہو، وہ ہم ساتھیوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ باخبر کر دیں گے۔ آپ تمام کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو۔ سوال ہے، حج کے دوران ہم لوگ جو حج کے 5 دن ہیں اس دوران اگر عمرے کا موقع ملے تو عمرہ کر سکتے ہیں، کرنا جائے؟ عمرہ تو آپ کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سرکاری سطح پہ یہ صورتحال ہے کہ جو چونکہ تشریح کا نظام ہے آپ کو پتہ ہے، اور تشریح جو ہے وہ 19 جولائی سے پہلے کی تشریح نہیں مل رہی سسٹم کے اندر، نظام میں توکلنا اور اعتمرنا جو ہے اس میں 19 جولائی سے پہلے کی، یعنی تقریباً 18-19 ذو الحجہ سے پہلے کی تشریح نہیں مل رہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ عید الاضحیٰ کی یعنی عید کے فوراً بعد چلے جاتے تھے، دوسرے تیسرے دن لوگ چلے جاتے تھے اور عمرہ کر آتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ تشریح کا نظام، اور کل ہی ہم نے چیک کیا ایک ساتھی کے لیے تو 19 جولائی یا 19 ذی الحجہ سے پہلے کی تشریح نہیں مل رہی۔ سر سوال یہ ہے کہ سفر میں فجر کی سنتیں پڑھنا لازمی ہے یا خالی فرضی پڑھیں؟ دیکھیں، سفر جو ہے ایک مشقت کا نام ہے اور اس میں شریعت نے جو ہے رخصت دی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سفر میں ہم قصر نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ نماز جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جب فرض ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو سنت بالاولیٰ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن فجر کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اس انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر کے اندر بھی سنتیں نہیں چھوڑی ہیں۔
تو ہمیں آپ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے اور فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یعنی فجر وہ نماز ہے کہ جس کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی. اسی طریقے سے وطر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نہیں چھوڑی. تو وطر ہو گیا, فجر کی سنتیں ہو گئیں, ان کا سفر میں بھی اہتمام کرنا چاہیے. باقی جو نمازیں ہیں اس میں آپ قصر کریں گے, جب فرض کو قصر کریں گے تو سنت و بالاولیٰ معاف ہے. تو امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اور ساتھیوں سے کتنے کلو میٹر کو ہم سفر کیا عرفہ پر ہو جائے انڈیا میں رہ کر یہاں کے حساب سے رکھیں گے یا وہاں کے حساب سے رکھا جائے گا؟ جو بھائی ویسے اصول کے خلاف ہے, ہمارے شیخ موجود ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے معزز, لیکن یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے مقامی ساتھی چھوٹا سا ہمارے اپنے دوست اور ساتھی ہیں, مقامی ساتھی ہیں, باہر سے مہمان نہیں آئے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ شیخ برا نہیں مانیں گے. میں آپ ساتھیوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. کس کے حوالے سے کس کے حوالے سے ہاں, یہ بھائی نے سوال کیا, میں خورشید بھائی کے سوال کے جواب بعد میں دوں گا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ یہاں کے حساب سے رکھیں گے کیونکہ آپ یہاں کے مکلف ہیں. جب رمضان آتا ہے تو آپ انڈیا کے حساب سے روزہ نہیں رکھتے, آپ یہاں کے حساب سے رکھتے ہیں. نہیں, جو انڈیا والے وہ اپنے حساب سے رکھیں, جو یہاں والے یہاں کے حساب سے. اس میں تھوڑا سا امت میں اختلاف ہے, لیکن جو جمہور علماء کا یہ ہے کہ جو رویت ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہوتی ہے. رویت جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہوتی ہے. اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں, جیسے رمضان میں جو قیام اللیل لیلۃ القدر کی راتیں ہیں اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر 25 ہوتی ہے تو وہاں پہ 26 ہوتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم وہ اختلاف کا سبب بنائیں گے تو پھر اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے علماء نے جمہور علماء نے جو فیصلہ دیا, اس پہ فتویٰ ہے, وہ یہ کہ اپنے اپنے علاقے کی رویت اور مطلع کا حساب جو ہے وہ کیا جائے گا. جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ یہاں کے حساب سے, جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں لوگ ہیں وہ وہاں کے حساب سے اس کو رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے, اس کی جو قدرت ہے اور اس کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہاں والوں کو یہاں کے حساب سے اجر دے دے اور وہاں والوں کو وہاں کے حساب سے اجر دے دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ زمین و آسمان اور یہ چاند اور سورج تو اسی کے حکم کے تابع, تو یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے. بھائی خورشید بھائی نے بڑا اچھا یعنی توجہ دلائی ہے کہ فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رکعتین قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ 2 رکعتیں جو ہے فجر سے پہلے وہ دنیا اور دنیا مافیہ سے, یعنی دنیا اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے, جتنی بھی دولت ہے. کسی بھائی نے بڑا اچھا اسٹیٹس بنایا تھا کہ دنیا کا سب سے دولت مند آدمی کون ہے, 10 یا 5 لوگوں کی لسٹ بنائی, اس میں 5 سے شروع کیا, 5ویں نمبر پہ یہ ہے, 4تھے نمبر پہ یہ ہے, 3رے نمبر پہ جو دنیا میں مشہور امیر آدمی ہے جیسے بل گیٹس ہے, اس کا بڑا نام ہے, اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں. انڈیا کے اندر امبانی اور ڈانی وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں, ملکوں کے حساب سے, ورلڈ کے حساب سے. اس بندے نے ایک وہ بنایا اسٹیٹس, پوسٹ بنائی, پھر جو فرسٹ نمبر پہ تھا وہ شخص تھا جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا. فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتا, خیر من الدنیا وما فیہا. تعال تفضل, خلاص المحاضرہ خلاص, بس الاسئلہ ولا جواب, محاضرہ خلاص. تو جو 2 رکعتیں جو پڑھتا, خیر من الدنیا وما فیہا, یعنی دنیا اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر